رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کا درس قرآن لیں گے، 3 کی 7۔ اس کے پہلے کہ میں درس قرآن کا آغاز کروں، میں ایک بات آپ کے گوشِ نظر کر دینا چاہتا ہوں، جس پر میرے کچھ ویڈیوز بھی باقاعدہ میں نے میرے چینل پہ ڈالا ہوں۔ جیسا میں بارہا آپ سے بتلاتا ہوں، اور آپ بھی آپ کے عقل پر زور ڈالیے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے عقل کو کلک کیا کہ اہل عقل نصیحت حاصل کرے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ ہماری عقل جو ہے انسان کی محدود ہے، کسی بھی مخلوق کی جو بھی اس کا عقلی تقاضا ہوتا تو وہ محدود ہے۔ اشرف المخلوقات ظاہر ہے اللہ نے انسان کو بنایا، لیکن اس کی بھی عقل محدود ہے۔ انسان کی ساری صفات محدود ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن سے ثابت ہے، لیکن اللہ کی ساری صفات لامحدود، اس پر بھی آپ غور کیجئے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ عقل کا تقاضا ہے کہ کسی زبان کے یا کسی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے، یا ایک لفظ کے 2 معنی، 3 معنی، 4 معنی ہو سکتے۔ ہاں، ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے، بات کو سمجھیے، ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے، کہ جیسا دانش مند، اس کے لیے عقل مند بھی آئے گا، ذہین بھی آئے گا، اور بھی ہو سکتے 3-4۔ ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے، لیکن ایک لفظ کے کئی معنی اگر ہونے لگے تو پھر وہ زبان اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں گی۔ وہ الگ الگ معنی کو بیٹھا کے کوئی الگ الگ سینٹنس، جملے بنائیں گا، اور اس کا مفہوم اس کا مطلب لے گا، وہ حساب سے دنیا کا کاروبار چلے گا۔ کیونکہ زبان تو دنیا کا کاروبار ایک دوسرے کے ویوہار کے لیے ہوتی نا، اور عربی زبان بھی کوئی وہاں کی زبان تھوڑی تھی۔ جو زبان بولی جا رہی تھی عرب ممالک میں، وہاں کے رہنے بسنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو صحابہ رضی اللہ اجمعین تھے، ان کی زبان عربی تھی، تو لہٰذا قرآن اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اس کے پہلے سریانی تھی، اس کے پہلے کوئی اور زبان تھی، تو اس میں اللہ کی کتاب ایک ہی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ بنیادی اصول آیتوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہم کو بالکل باندھ لینا پڑے گا کہ انسان کی جسمانی ساخت ایک، آدم السلام سے لے کر، تو اس کا دین بھی ایک، پہلے بھی وہی دین تھا جو ہم کو دین ملا، قیامت تک کے لیے یہی دین رہے گا۔ پھر جو بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور، اور آخری کتاب قرآن، تو اصل میں ون بک ون گاڈ، اللہ ایک، الکتاب، اس کی کتاب ایک، انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ، دین، وے آف لائف ایک ہی دین، آدم السلام سے لے کر۔ یہ بنیادی باتوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو قرآن کو سمجھنا بہت ہی آسان جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو نہیں سکتے، لیکن ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے عقیدے میں بیٹھا دیا گیا، ہمارا فیتھ ہے یہ کہ نہیں، عربی زبان میں کہ نہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کیونکہ جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ہماری آیت کو، یہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے ہیں، یعنی بدل دیتے، رخ سے بدل دیتے۔ تو جب تک کہ کوئی فارمولہ فٹ نہیں کریں گے، فارمولہ 44، تو آیت کی تکذیب کیسی ہوگی؟ اگر ایک لفظ کے ایک ہی معنی رہے تو پھر تو آیت کی، قرآن جو ہے تو کئی آیتیں ہیں نا، اس میں سورہ ہے، سورہ میں آیتیں ہیں، آیت یعنی نشانی، اللہ کی طرف سے نشانی جو اللہ پیش کرتا ہے، احکام، اللہ کے احکامات، ہدایات، انسٹرکشن، تو پھر اس کی تعریف کرنا ہے کہ اللہ نے پیش کیا کچھ، اور اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دینے کا ہے۔
اپنے مطلب کا لے لینے کا ہے، تو پھر کیا ہونا کہ اس کی تحریف کرو، پھر آیت کی تحریف کرنا چاہے، اس کو رخ سے بدلنا چاہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر دوسرا فارمولہ فٹ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کیا، تو ایک لفظ کے کئی معنی نکال دو، تبھی ہوگا نا کہ بھائی یہ لفظ کے یہ معنی ہے، یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی برابر ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی برابر ہے، لیکن بات آپ کی نہیں مانی جائیں گی کیونکہ آپ اکیلے ہیں، اس میں علماء کا اجماع ہے، اس میں ساری جماعتیں متفق ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال کے رکھے، ہماری زیادہ تعداد اس چیز کو مانتی۔ اب قرآن کیا کہتا، آیا تھا باقاعدہ کہ اکثریت اللہ کی بات کو نہیں مانے گی، قلیل تعداد ہی اللہ کی بات کو مانے گی، تو یہ ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ عالم ہے تو علماء حق بھی ہے اور علماء سو بھی موجود ہے میرے بھائی، قرآن میں بتایا اللہ رب العزت نے، حق اور سو موجود ہے نا، اسی لیے تو منع فرمایا اللہ نے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، آیت ہے قرآن کی، وہ ڈیفرنس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اور عقل سے بھی کام لینا پڑے گا۔ تو لیکن عربی میں بتایا جاتا، اب تحریف کس طرح، میں ہمیشہ کہتا ہوں تو اکثریت اس سے متفق نہیں ہے میری بات سے، لیکن چند ایک ہے عالم ایسے جو اس بات سے، میری بات سے سمجھیے یا میں ان کی بات سے یہ سمجھیے آپ، جبکہ میری بات یا ان کی بات یہ سمجھنا دونوں ہی غلط ہوں گے۔ اصل میں اللہ کی بات ہے، یہ قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ کی ہدایت ہے، تو اللہ کبھی یہ ہو سکتا کہ ایک آیت کے کئی معنی اس کے ہو سکتے کہ کوئی کچھ معنی لے لے اس آیت کا، کوئی کچھ معنی لے لے اور اس حساب سے زندگی بسر کرے، کہ فلاں شخص فلاں انسان، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ انسان، اس کا مضمون انسان، اور خصوصی طور پہ ایمان والا کہ وہ اپنی زندگی کیسی بسر کرے اللہ کے قاعدے کے مطابق، تو کوئی ایمان والا کچھ معنی لے وہ بھی برابر ہے، اور کوئی کچھ معنی لے وہ بھی برابر ہے، اور بس اپنے اپنے معنی لے کر زندگی گزارے، یا پھر اکثریت جس معنی کو لیں گے اس معنی کو تسلیم کرے سب، قلیل تعداد بھی، باوجود اس کے کہ وہ صحیح معنی لے رہے ہیں اگر اس کے، لیکن اکثریت اس کے حد پہ ہم چڑھ جائے کہ اللہ یہ چاہتا ہے انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کے لیے۔ بڑا سوچنے کا مقام ہے، جب تک کہ ہم ہمارے دماغوں کے، ہمارے ذہنوں کے، دماغوں اور ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ایک بولنا چاہیے غلط عقیدہ یا غلط بات کو ہم جب تک کہ اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ آیا ہم عربی لینگویج ہماری مدر ٹنگ، مادری زبان اگر نہ بھی ہو تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم سمجھ سکتے اللہ کے دین کو ہماری اپنی زبان میں، کیونکہ علماء حضرات نے ترجمے کر چکے، 30 سے زائد زبانوں میں کیے نا ترجمانی، لفظی ترجمے موجود ہے، بالکل سمجھ سکتے۔ ہمارے ذہن میں جب تک کہ یہ بات بیٹھیں گی نہیں کہ ہاں ہم سمجھ سکتے، ہمارے ذہن میں جب تک کہ یہ بات نہیں بیٹھیں گی کہ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہو سکتے، پرٹیکولر وہی معنی ہوں گا، ہاں الگ الگ جگہ استعمال ہوں گا، وہ اس کے معنی نہیں بدلیں گے، معنی وہی رہے گا۔ میں نے میرے 2-3 ویڈیو ہے اس میں ایکسپلین کیا، میں نے مثالیں دے کے، لیکن اس آیت سے ہو سکتا اٹ میں بھی کہ میرے اور آپ کے، جن کو میں سمجھانا چاہتا، اللہ جن کو بات پیش کرنا چاہتا، اللہ کی وہ بات، وہ آیت کی گہرائی، میں رفقا جو میرے عزیز ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان تک کے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت لیں گے ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7، غور کیجیے آپ اس آیت پر، اور میں سمجھوں گا کہ اس کو بار بار، یہ جو آج کا درس ہے آپ سوچیں، کیونکہ یہ بنیادی بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اسی بدلاؤ تحریف قرآن یعنی لفظ کے الگ الگ معنی لے کے قرآن کی آیتوں کی تحریف کی جاتی ہے، اور اکثریت علماء کی اکثریت اس میں ملوث ہے، اور ایک ہم کسی کو بتائے تو وہ یعنی پڑھا لکھا انسان بولتا، جو ٹیچر ماسٹر وہ کہتا کہ ہاں ہوتے ہیں نا،
اس چیز سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہی ہے جس نے نازل کیا۔ دیکھیے هو الذی، هو الذی، وہی ہے جس نے انزلہ، نازل کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ ایک اللہ، اس کی کتاب ایک، الکتاب، ون بک، ون گاڈ۔ قرآن، اقرا، پڑھنے والی کتاب، پہلی کی بھی کتابیں جو نازل ہوئی توریت، انجیل، زبور پڑھنے والی بھی تھی۔ قرآن روشن دلیل، پہلی کی کتابیں بھی روشن دلیل بھی تھی۔ قرآن فرقان، جانچنے والا اعلیٰ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب فرقان، پہلی کی بھی الکتاب، وہی کتاب توریت، انجیل، زبور، فرقان بھی تھی۔ قرآن قانون، زندگی گزارنے کا قاعدہ، قانون، ہم کیسے رہے، کیسی زندگی گزارے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، اس کی کیسی مدد کرے، کیسا ظلم کرے، ظالم کا ساتھ نہ دے، کیسا مظلوم کا ساتھ دے، ظلم کسے کہتے ہیں، ظالم کون ہوتا ہے، یہ بات کو سمجھانے والی کتاب قرآن۔ قانون، پہلی کی کتابیں بھی قانون، قرآن روشن دلیل، پہلی کتابیں بھی روشن دلیل۔ نام بدلنے سے قرآن کا اسٹرکچر، اللہ کی کتاب کا اسٹرکچر، انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بدلتا میرے بھائی۔ وہ بھی کتابیں پڑھی جاتی تھی، لکھی بھی جاتی تھی، وہ بھی روشن دلیل تھی۔ قرآن بھی روشن دلیل ہے، وہ بھی قانون کی کتاب تھی، یہ بھی قانون کی کتاب ہے۔ کس کی؟ انسان کی اور جنوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ وہی ہے اللہ، یعنی وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر، یعنی کس پر؟ دیکھیے علیہ کا، آپ پر کیا آیا؟ علیہ کا، آپ پر، یعنی میرے پر، آپ پر یعنی آپ لوگوں پر یا ایمان والوں پر، آپ پر کیا ساری انسانیت پر؟ کس پر نازل کی؟ آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے۔ کیا پہاڑوں کے لیے؟ کیا دریا، سمندر، پانی کے لیے؟ قرآن میں آیت ہے نا، اگر ہم یہ کتاب، قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا اس کی خشیت سے، انسانوں کے لیے۔ لیکن انسان نے اس کا وزن سنبھالا، ایبزرو کیا، اس کے مطابق مطلب زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوا، ایگری ہوا، اور زندگی بسر کر رہا ہے اور کر رہے تھے ایمان والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی اسلام موجود تھا۔ کیسا موجود تھا؟ کل دین موجود تھا، ایسا نہیں کہ کچھ کم و بیش تھا۔ اسی لیے قرآن میں آیتیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا، آپ یعنی کیونکہ ان کو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا نہیں تھا، من چاہے زندگی گزارنے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پیش کرتے تھے تو یہ کہتے تھے آپ نے کون سا دین لا لیا، کچھ تو کمپرمائز کرو۔ تو کیا فرماتے تھے؟ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا ہوں جو نوح علیہ السلام کا دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، ابراہیم السلام کا دین ہے، عیسیٰ السلام کا دین ہے۔ آیت ہے نا۔ پھر جیسا ہر سال ٹیچر ایک کورس کمپلیٹ کرتا، بچوں سے کہتا کہ آج میں نے تمہارا دین، آج میں نے تمہارا کورس تمہارے لیے مکمل کر دیا، ہر سال کہتا ہوں۔ تو ایسا قرآن میں بھی اللہ نے پیش کیا کہ آج تمہارا دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، تمہارا کورس مکمل کر دیا۔ سورہ المائدہ میں آیت ہے۔ ہم کو یہ بتایا جاتا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل دین ملا، مکمل دین ملا، پہلے کے انبیاء اکرام کو نامکمل دین ملا تھا۔ سب سے بڑا بگاڑ۔ اسی لیے پھر اس کے ساتھ میں پھر سارے چیپٹر نکلتے پھر کہ پہلے روزے کی حالت میں راتوں میں بھی عورتوں کے پاس جانے کی ممانعت تھی، پھر شراب پہلے حلال تھی، یہ سب نکلتے، ساری راہیں بنتی۔ پھر وہ جب نامکمل دین تھا تو پہلے حج بھی نہیں تھا، جبکہ پہلے سے حج بھی تھا،
کعبہ شریف بھی تھا باقاعدہ. ابراہیم السلام نے جو اسماعیل السلام نے جو اس کی بنیاد تھوڑی ڈالی، بنیاد تو پہلے سے موجود تھی میرے بھائی. ریکنسٹرکشن کی انہوں نے، کیونکہ اللہ کا دین ایز اٹ از پہلے سے موجود تھا. تو علیہ کا یعنی آپ پر، الکتاب یعنی کتاب. کون سی کتاب؟ وہی جو لوح محفوظ میں ہے اللہ کے پاس میں، وہی کتاب، وہی انسان کہ جن سے اس وقت اللہ نے پوچھا تھا، پوری انسانیت کی روح بنا دیا تھا، روح سے پوچھا تھا اللہ نے. قرآن گواہ ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. کالو بلا. وہ کتاب، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ، الکتاب، ون بک ون گاڈ. وہی کتاب کی کاپی ٹائم ٹو ٹائم انبیاء اکرام پر نازل کی گئی تاکہ وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی کرنا تمام بندگان خدا تک پہنچائے، خود بھی اس کے عمل پیرا ہو. اور انہوں نے ان کے ماننے والوں نے، اللہ کے ماننے والوں نے، ایمان والوں نے ویسا کر گزرا. اور آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ رضی اللہ اجمعین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیتیں نازل ہوتی تھی اس کے مطابق انہوں نے پریکٹیکلی زندگی کر کے گزار دی. جو حدیث میں موجود ہے ہمارے کو، ان کے پریکٹیکل، اصل میں حدیث یعنی پریکٹیکل، جو 250-300 سال بعد لکھے گئے. اس لیے میں کہتا کہ ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، ہم قرآن سے سائنس کو سمجھیں گے، حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، سائنس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ ساری بگاڑ کی صورتیں ہیں، منکر حدیث بننے کی کوئی ضرورت نہیں. الکتاب، الکتاب یعنی ایک کتاب، ون بک ون گاڈ، سالڈ کتاب لوح محفوظ میں، اس میں سے توریت، انجیل، زبور اور قرآن نازل کیا. اور وقتاً فوقتاً پہلے انبیاء اکرام پر صحیفے. الکتاب وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جو قرآن الکتاب، اس کے پہلے توریت، انجیل، زبور جس پر بھی نازل ہوئی، موسیٰ السلام پر، عیسیٰ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، داؤد السلام پر، آپ پر یعنی قرآن. عیسیٰ آیت میں آئیں گی، آپ پر کیا نازل ہوا؟ الکتاب یعنی قرآن، جو لوح محفوظ میں بھی ہے وہی کتاب ایز اٹ از. آپ پر کتاب، دیکھیے الکتاب آتا، الکتاب یعنی ایک کتاب، ون بک ون گاڈ. منہ، اس میں سے، پھر اس میں کیا ہے اس کتاب میں؟ اس میں سے آیاتن، کچھ آیات. اب آیت کے معنی کیا؟ آیت کے معنی نشانی. آیت کے معنی ایک سورے میں جو آیات ہوتی، جو جملے، سینٹنس ہوتے، جس سے مفہوم نکلتا، معنی نکلتے، جس سے اللہ کی ہدایت پتہ چلتی، جس سے وہ آیات. آیت کے معنی ہوتے نشانی، وہ اللہ کے حکم کی نشانی، وہ اللہ کا حکم، وہ اللہ کی ہدایت، وہ اللہ کے انسٹرکشن، وہ اللہ کی بات. قرآن اصل میں بات ہے، کس کی؟ اللہ کی بات. حدیث بھی آیا قرآن میں، لفظ حدیث، قرآن کو حدیث بھی کہا. اللہ کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کا قاعدہ، اللہ کی روشن دلیل. اس میں کچھ آیات، پھر اس میں کچھ آیت کیسی ہے؟ منہ آیاتن، اس میں کچھ آیات محکماتن، محکم ہے، یعنی کچھ آیت محکماتن یعنی محکوم ہے، یعنی حکم والی ہے، یعنی فکس ہے، جس میں ایک حکم موجود ہے، جس میں ایک حکم جھلکتا، جس میں ایک بات جھلکتی، جس میں ایک احکام جھلکتا، جس میں ایک ہدایت جھلکتی. بالکل فکس، کلیئر کٹ، جو سمجھ میں آتی اسی جگہ پہ سمجھ میں آ جاتی. جیسا نکاح کرو، نکاح یعنی میل فیمیل بغیر نکاح کے سمبھو نہ کرے، تعلقات نہ بنائے، نکاح، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، حکم ہے. کئی آیتیں ایسی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں، مطلب اللہ فرماتا ہے جو محکمات ہے، جو حکم والی ہے. ہننا، وہ، ام الکتابی، اصل ہے کتاب کی. اصل میں کیا ہے؟
وہ کتاب کی اصل ہے، الکتاب یعنی اس کتاب کی قرآن کی اصل ہے، اصل یعنی بنیاد ہے، بیسک ہے، بیس ہے۔ وہ جو آیت محکمات ہے وہ بالکل اس کی بنیاد ہے، بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے قرآن کا، اللہ کی بات کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی ہدایت کا فاؤنڈیشن ہے وہ۔ جیسے ہم گھر بناتے نا تو گھر کی ایک بنیاد ہوتی، تو بنیاد کیا ہوتی؟ کالم والا گھر ہے تو کالم کے گڈھے ہم ڈالتے، لوڈ بیرنگ کا رہا تو وہ پایا کھودتے اس پر، تو وہ اس کی گھر کی اصل میں بنیاد ہوتی۔ اس پر پھر 25 مالے چڑھا لو آپ، یا 17 مالے، یا 5 مالے، یا 2 مالے، یا ایک ہی مالا اس پر ایک رکھو، بنیاد جیسی ہوں گی جتنی پکی ویسے اس کے مالے چڑھتے جائیں گے اس کے اوپر۔ اصل ہے کتاب کی، اصل میں یہ آیت محکمات ہے تو وہ بنیاد ہے جس میں ایک فکس مفہوم نکل جاتا، معنی نکل جاتی، اسی آیت میں پتہ چل جاتا۔ کچھ آیت محکم ہے وہ اصل ہے کتاب کی۔ وَأُخَرُ اور دوسری، اس میں اور آخری مطلب اس کے علاوہ دوسری، ادرس، اور دوسری متشابہات، متشابہ ہے یعنی باہم ملتی جلتی۔ دیکھیے اب گڑبڑ کہوں کی سمجھ لیے تحریف، یہ جو میں لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں محترمہ بہن صاحبہ فرحت ہاشمی کا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس میں بہت متشابہ کے معنی باہم ملتی جلتی، ملی جلی، کچھ مطلب محکمات ہے جو فکس ہے آیت، اور کچھ ملی جلی آیت ہے، یہ لیے۔ اب انہوں نے تو باقاعدہ یہ کیا جس سے میں متفق ہوں۔ اب نظر صاحب نے، حافظ نظر صاحب نے جو ترجمانی کی ان کے لفظی ترجمے میں بریکٹ میں بتایا انہوں نے، مطلب کچھ آیت جو ہے کچھ آیت محکمات ہے اور جو اصل ہے اس کے، کچھ جو ہے متشابہات ہے، تو اس کے متشابہ کے معنی لیے انہوں نے کئی معنی دینے والی۔ دیکھیے کتنی بڑی گڑبڑ۔ حافظ نظر صاحب جیسی شخصیت جن کے میں قرآن سے درس قرآن بھی دیتا، تو اب آپ ہی سوچئے عقل سے کہ انہوں نے لیے کئی معنی دینے والی، مطلب کچھ آیتیں جو ہے جو محکمات، تو وہ تو کئی معنی کا بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ فکس ہے بالکل، وہ بنیاد ہے، کیونکہ کتنے بھی مالے چڑھا لو ہم گھر کے، اس کا جو پایا تھوڑی چینج ہوتا، فاؤنڈیشن بنیادی تو وہ اس میں تو نہیں ہے، لیکن متشابہات ہے تو اس کے معنی لیے انہوں نے کئی معنی دینے والی، مطلب کچھ آیتیں ایسی ہے جو کئی معنی دیتی، ہو گئی گڑبڑ۔ جب اللہ ہی بتا رہا کہ ایک آیت کے کئی معنی ہوتے، تو پھر علماء حضرات اگر کوئی عالم صاحب ہم کو بتاتے کہ بھائی وہ کیا ہے، آپ نے جو ترجمہ کیے میرے جیسے نے کیے کبھی، تو ہاں یہ ترجمہ آپ کا بھی برابر ہے، لیکن ہم نے جو کیے تو آپ اس کو نظر انداز مت کیجیے، وہ صحیح ہوں گا۔ بھائی کیوں صحیح ہوں گا جب میرا برابر ہے؟ ہاں ایسا بھی ترجمہ ہوتا، باقاعدہ بولیں گے آپ کو ایسا بھی ہوتا ترجمہ، لیکن یہ جو کیا آپ اس کو پکڑیے، کیوں کہ آپ کی عربی برابر ہے کیا؟ یہ تو عربی داں ہیں، ان کی عربی بہت اچھی ہے، آپ کو عربی بولتے آتی، آپ کی عربی کمزور ہے۔ ارے بھائی میری عربی کمزور ہو سکتی، کسی کی عربی کمزور ہو سکتی، لیکن عقل تو کمزور نہیں ہے۔ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی ایک دم پاورفل ہونا ضروری ہے؟ جن کی پاورفل عربی تھی، جیسا ابو جہل، بہت اچھی عربی تھی اس کی، آج ہوتا تو ابو جہل کیا ہوتا؟ فائنانس منسٹر ہوتا تھا، آج کی حکومت میں ہوتا، اتنا اس کی زبان اور اتنی لینگویج بھی عبور حاصل تھا اس کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب دیا اس کو؟ جاہل کا، ابو جہل، اس کا نام تو غالباً عمرو تھا نا، لیکن جاہل کا خطاب دیا۔ دنیا داری سب سمجھی، لیکن مطلب کی دنیا داری سمجھی، لیکن اللہ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ ہے کچھ آیتیں جو ہے نا، کوئی عربی اگر کتنی بھی فاسٹ ہے، اس کی عربی کتنی بھی اچھی ہو، عربستان کا کیوں نہیں ہوتا ہو، سعودی عرب کا، لیکن اگر وہ اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ فہم ہے کہ کچھ
آیتیں اس میں ایسی ہے، متشابہات کے معنی ہوتے ہیں متشابہ کے کہ کئی معنی دینے والی، تو وہاں تو ہوگی گڑبڑ، وہاں تو سمجھو گڑبڑ ہی ہوگی. ایک آیت کا کوئی کچھ مطلب لیں گا، وہ کچھ لیں گا، وہ کچھ لیں گا. پھر ہم کو بتایا جاتا آپ کی آیت ترجمہ آپ نے برابر نہیں کیے، لیکن یہ ماننا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ کہ اس میں علماء کی اکثریت نے ایسا ترجمہ کیا، اس میں علماء کا اجماع ہے. تم 2 4 5 10 لوگوں کی قلیل تعداد ہے تمہاری، لیکن اکثریت اس چیز کو مانتی. تو پھر میں نے وہ جو بتایا، اللہ جو نشاندہی کرتا کہ اکثریت اللہ کی بات کو نہیں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گی، قلیل تعداد ہے. کیا ہوں گا پھر اس آیت کا؟ تو یہ ہے اصل میں اس کے متشابہات کے معنی ہوں گے، متشابہ کے معنی باہم ملتی جلتی، ملی جلی. اب ملی جلو کی بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ کہ ملی جلی کے دراصل معنی کیا نکلے، کیسی ملی جلی. محکمات کے تو سمجھ میں آ گئے. ملی جلی یعنی ایک آیت یہاں پر ہوتی تو وہ آیت آدھی نہیں کمپلیٹ ہوتی. جیسا طلاق کا ایک مثال دیتا میں. طلاق ایک جگہ آیت ہے طلاق، سورہ البقرہ میں طلاق دو. اب کب دو، کیسی دو؟ طلاق کا تو حکم ہے، آیت محکمات حکم ہے طلاق کا، لیکن کیسی دی جائے، کس کنڈیشن میں دی جائے، وہ سورہ طلاق میں ملیں گا آپ کو. طلاق کے لیے عدت کی مدت شرط ہے، وہ ہے نا 3 مہینے 3 سرکل MC پیریڈ کے. طلاق دے دیے، ایک بار بولے کہ 10 بار بولے اس پر بھی میرے ہے، لیکن تب تک کہ طلاق نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی سمجھے جائیں گی جب تک کہ عدت کی مدت کے اندر جو پرسکرائب پیریڈ ہے، وہ ڈیو پیریڈ ہے، اس میں اگر رجوع کر لیا اس نے تو پھر طلاق نہیں ہوئی. لیکن ایک چانس گیا اس کا. طلاق 3 بار نہیں ہے، طلاق قرآن کی آیت ہے، طلاق صرف 2 بار ہے. قرآن میں صاف انداز میں اللہ نے فرما دیا. آیت ہے سورہ البقرہ کی، غالباً سورہ البقرہ کی آیت نمبر نہیں یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. طلاق صرف 2 بار ہے، تیسری تو طلاق ہے ہی نہیں. لیکن تیسری کیا ہے کہ جب اگر ہم پہلی طلاق میں عدت کی مدت ہو گئی تو فرسٹ اینڈ فائنل ہو گیا، وہی تیسری ہوگی. کہ عدت کی مدت گزری کہ ہو گئی طلاق، پہلے بھی فرسٹ اینڈ فائنل ہو گیا. پھر اگر اس نے پہلی دیا عدت کی مدت کے پہلے رجوع کر لیا تو پھر ایک چانس گیا، پھر دوسری طلاق پکڑے جائیں گے. دوسری دیا اس میں عدت کی مدت میں رجوع کر لیا تو پھر دوسرا چانس بھی گیا. تیسری طلاق تو ہے ہی نہیں پھر اس کو، اب کوئی چانس نہیں اس کو دینے کا، اب طلاق نہیں دے سکتا. اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہوئی تو پھر وہ قاضی فیصلہ کرے گا. اس پر بھی میرے ویڈیوز موجود ہیں، لیکن علماء میں اختلاف ہے اس میں. جیسا اہل حدیث والے بیک وقت کئی بار بھی بول دیے کہ مجلس میں تو طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ عین قرآن کے مطابق سمجھتا میں ان کو، میرا بھی یہ فیت ہے، میں بھی اس چیز کو مانتا کہ 100 بار بھی بول دے تو طلاق نہیں ہوتی. طلاق کے لیے عدت کی مدت ضروری. تو یہ ہے کچھ آیت محکمات ہے، یعنی طلاق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیسی دی جائے، اس کا پیٹرن کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، تو سورہ طلاق میں آیا ہو. یہ ہے کچھ آیتیں محکمات اور کچھ متشابہات، یعنی ملتی جلتی. ایک آیت سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوگی. جب دوسری آیت پڑھیں گے، ایسی کئی آیتیں ملیں گی آپ کو کہ اگر ایک ہی آیت کو پکڑ کے چلیں گے آپ تو بات واضح نہیں ہوگی. لیکن جہاں دوسری جگہ اس کا کنیکشن دوسری جگہ رہتا ہے، جو پورا قرآن جس کا مطالعہ رہتا ہے نا، تو اس کے برابر خیال میں آتا ہے کہ ارے اس کا جوڑ وہاں موجود ہے اس آیت میں. وہ کوئی جوڑ سے جوڑ کوئی عالم حضرات ملا کے نہیں دیتے. ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمارے خود جوڑ سمجھ میں آئے گا اس کا کنیکشن کیا ہے. جیسا کڑی ہوتی نا، بکھری ہوئی کڑی کے ٹکڑے دے دیا سنگ کڑی کے کسی نے زنجیر کے، تو ہم کو سمجھ میں آتا کون سی زنجیر کہاں لگتی، خیال میں آتا. وہ بچے گیم کھیلتے نا، ان کے تو خیال میں آتا کون سا وہ جو دیے جاتا پلاسٹک کا بنا ہوا، اے کہاں بیٹھے گا، بی کہاں بیٹھے گا، اے کے بعد میں بی آتا. یا ایپل لکھنے کا رہا تو APP کہاں لکھیں گے جب ایپل بنے گا. وہ خود ہمارے عقل سے سمجھ میں آتا. ہمارے پڑھو قرآن تو سمجھ میں آ جاتا کہ آیت محکمات کون سی ہے جو بات کلیئر کر دیتی ہے، جو آیت متشابہات جس کا جوڑ دوسری جگہ ہے. لیکن کیا کرتے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا تو وہ بات
ایک پہلو جو اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہی نہیں آیات کا. ارے بھائی طلاق ہے لیکن دوسری جگہ بھی ہے نا. ایسی کئی چیزیں ایک جگہ ملتی حکم رہتا اللہ کا، لیکن اس کا کنٹینیو حکم دوسری جگہ ملتا ہوں. تو اس میں کچھ آیات محکمات ہے، حکم والی ہے، وہ اصل کتاب کی ہے، اور دوسری جو ہے آخر، یعنی دوسری کچھ یعنی آخر جو بعد میں آخر میں یہاں پر حکم موجود ہے، آخر میں دوسری جگہ موجود ہے. تو وہ مطلب وہ جو دوسری جگہ موجود ہے وہ اس کی کنیکٹڈ ہے. جیسا طلاق دو، اب پھر ادھر موجود ہے عدت کی مدت کی ڈیٹیل بتائی گئی، کتنے دن میں کیسی کیا، تو وہ اس کی ڈیٹیل آئیں گی تو پھر ملا کے وہ ہم کوئی فیصلہ لے سکتے اس پر. اور دوسری متشابہات یعنی باہم ملتی جلتی، نہ کہ تحریف شدہ ہم یہ لیں گے کئی معنی دینے والی نہیں. کسی آیت کے 2 معنی بھی نہیں نکل سکتے. اللہ نے جو حکم دیا اس کے حکم کے ایک ہی معنی رہیں گے. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی جملہ بتائے اور اس کے 2 معنی ہو. جیسا کوئی کہے روکو مت جانے دو، اب اس نے تو کہا روکو مت جانے دو، تو اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ روکو مت جانے دو. اب کسی نے یہ لے لیا اس کا مطلب روکو مت جانے دو، تو وہ اس کی غلطی. تو کہنے والے کا تو یہ مطلب نہیں تھا نا، اس نے وہ مطلب لیا تو وہ اس کی غلطی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، میں اس کا رسپانسبلٹی میرے پر ہے. تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں، اس کی رسپانسبلٹی میرے پر نہیں ہے. صحابہ سے کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. پھر ہم یہ سمجھتے کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی علماء سو بھی ہے، تو علماء سو یعنی وہ جو بات کو سمجھنے کے بعد میں بھی اپنی بات پر اڑ جاتے، کہ بات سمجھ میں آ جاتی ان کے، اللہ بہتر جانتا ہوں گا، لیکن پھر بھی نہیں، یہ پھر اکثریت اس میں ہے، اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے. اور علماء حق میں وہ کہ جن سے غلطی بھی ہوئی تو وہ تسلیم کرتے کہ یار غلطی ہوگی میرے سے، یہ اس کے معنی ایسے نکلتے، بات پر اڑتے ہی نہیں. پھر قرآن کی آیت ہے جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی انسان سے، قرآن کو سمجھنے میں بھی اگر غلطی ہوگی تو اللہ معاف کرتا. جانے انجانے میں مجھ سے بھی کبھی غلطیاں ہو رہی ہوں گی، تو جانے انجانے میں ہو رہی ہوں گی تو معاف کرے گا. لیکن جہاں بھی مجھے یہ محسوس ہوتا، کسی معمولی شخص کے ذریعے سے مجھے پتہ چلتا کہ نہیں اس آیت کے یہ معنی نکلتے، تو میں برابر اس کو پکڑ لیتا، میں میری کمی محسوس نہیں کرتا. اگر میں نے درس قرآن بھی دے دیا، کئی لوگوں نے بھی سنے، تو بھی میں اس کو کریکشن کرتا کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا. کئی جگہ ایسا معاملہ ہوا، کچھ چند ایک جگہ کہ میں پہلے تحقیق کر کے دیتا تھا لوگوں کو، لیکن جب آیتیں پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں، تحقیق کر کے نہیں، سوالی کا سوال پورا کرو. میں نے اپنے آپ کو کریکشن کیا. میں سمجھتا تھا پہلے ایک ہی مجلس میں اگر طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی، لیکن مجھے پتہ چلا بعد میں قرآن کا جب مطالعہ کیا میں نے، تو میں نے اپنے آپ کو بدلا، نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ ہیں قائم. تو ایسا ہے کہ اس میں کچھ آج محکمات ہیں جو اصل کتاب کی، اور دوسری متشابہات یعنی ملتی جلتی، نہ کہ کئی معنی دینے والے سمجھے ہم نے کہ بس پھر ہو گیا معاملہ، وہ معاملہ چوپٹ ہی ہو گیا سمجھ لیجیے. کیونکہ جو اکثریت ہے علماء کی اس چیز کو مانیں گے، آپ اس میں گھس جائے گا. یا پھر اکثریت بھی اگر صحیح مانے اور آپ ترجمہ کریں گے، یا آپ بولیں گے یار میں نے صحیح کیا نا تو میرے مرغے کی ایک ٹانگ کھڑی، اور اس کا حوالہ یہ دیں گے آپ کہ نہیں ملتی جلتی ہے نا، ملتی جلتی ہے، کو نہیں مانتا میں، کئی معنی دینے والی آپ نے وہ معنی لیے، میں یہ معنی لیتا، اس میں گھس جائے. کئی ملیں گی، کئی جگہ قرآن میں چیزیں ملیں گی تو وہاں پر بھی اختلاف ہوتا، بڑے بڑے علماء سے ہمارا اختلاف ہوتا. اسی لیے انسان نے جب قرآن کو سمجھنے کا تو اپنا ایک قاعدہ بنانا، جیسا میں نے خود بنایا، اور جو بھی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنا قاعدہ بنائے کہ ہم مخالفت علم کی بنیاد پہ کریں، بکس کی بنیاد پہ نہیں کرنا کہ میں نے یہ سمجھا نا تو بس میری بات میں نے اتنے لوگوں تک کے درس قرآن پیش کر دیا تو اب میں کیسا پیچھے ہٹوں. علماء کی اکثریت، میں جس جماعت سے جڑا ہوں وہ جماعت والوں کا یہ نظریہ ہے، اس آیت کو ایسا سمجھتے تو میں بھی ویسا لوں گا. وہاں کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوں گے اللہ رب العزت کے یہاں کہ فلانی جماعت کا ہے کیا
ڈال دو جنت میں، ڈھکانی جماعت کا ہے کہ ڈال دو دوزخ میں. جماعت کے حساب سے فیصلے نہیں ہوگی وہاں پر. اللہ کے پاس 2 ہی جماعتیں ہیں، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان. اس پر بھی میری ویڈیوز موجود ہے. یہ جو جماعتیں ہیں اس کو میں غلط نہیں سمجھتا. کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں ہم. ایک پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کا اور لوگوں تک کے پہنچانے کا. ایک ذریعہ ہے جیسے ٹرین ہوتی ہے. لیکن بیٹھنا کون سی ٹرین میں ہم کو بامبے جانا ہے تو اس کا نمبر 786 اگر تو 10 پلیٹ فارم ہے. کسی بھی پلیٹ فارم پر آ جائے وہ گاڑی نمبر 786 میں بیٹھنا ہے. ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں لیکن قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی قرآن جو آیت میں موجود ہے مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہم جس جماعت سے جڑے اس پر تنقید کرو کہ نہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے، میں کیوں مانوں گا؟ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. انبیاء اکرام نے اپنی بات نہیں منوائی، جو اللہ کی بات تھی ان کے ذمہ سے پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیے نا. اب میں جو سمجھا اللہ نے میرے کو سمجھا کہ میں ویسا تم تک کے پہنچا دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لیں. لیکن جب بھی مجھے ڈائس پہ بیٹھائیں گے آپ تو میں وہی بات کروں گا ممبر پر جو میں سمجھا اللہ کی بات. تو یا تو آپ کو بولنا بند کر دیں گے کہ ممبر پر مت بیٹھو جماعت کے، یا پھر بولیں گے بھائی، تو خود بخود آپ کو نظر انداز شروع کر دیں گے کرنا. تو وہی میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. تو پھر وہ بھی نہیں سوچنا کہ ان کے جو ہے نا فارمولے کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آیت کا کیا ہوگا؟ ابراہیم السلام جو آپ سے اللہ رب العزت نے کہا چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے پر جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اگر یہ کسی آیت کا غلط مطلب لیں گے تو ہم جیسا ہم کو ترتیب بتائے گی سب سے کٹ جائیں گے. جس جماعت سے جڑے اس جماعت سے کٹ جائیں گے ہم، کم سے کم پرٹیکولر اس آیت کو لے کر، اس معاملے کو لے کے، اس سبجیکٹ کو لے کر، چاہے ان کو کتنا ہی ناگوارا گزرے. وہ آیت کا انکاری کر رہے ہیں نا، آیت کا انکاری ہو جائے گا نا ان کا کہ ہم نہیں مانتے تمہاری اس ترجمے کو، ہم نہیں مانتے تمہاری اس بات کو. تو قرآن میں آیت ہے نا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوارا گزرے. تو کوئی کہے گا ارے یار ہم کو کافر بول رہا ہے. ارے کافر کے معنی کوئی گالی نہیں ہوتی. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی میں کہتا ہوں کافر یعنی انکار کرنے والا، پرٹیکولر اس آیت کا انکار کر رہا ہے وہ. کچھ آیت محکمات ہے اصل ہے کتاب کی اور دوسری متشابہات باہم ملتی جلتی. تو رہے وہ لوگ، تو پھر کیا ہے یہاں پر آیا تو رہے وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ فی قلوبہم دلوں میں جن کے زیغن ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ لوگ. تو رہے وہ لوگ. اب دیکھیے یہاں پر آیا وہ ایمان والے نہیں آیا لوگ، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ انسانیت، اللہ کا خطاب پوری انسانیت سے کہ اللہ کی آیت کو سمجھ کے ایمان میں آ جا، اور ایمان میں آ گیا تو ایمان والا کہلائے گا. اور ایمان میں آنے کے بعد میں بھی میرے ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر لے میرے بندے. یہ تو رہے وہ لوگ، سارے انسان انکلوڈنگ ایمان والے بھی، وہ بھی لوگ ہی ہیں نا. کہ ایمان والا بن گیا تو کہ انسانیت سے نکل جاتا ہے کیا؟ وہ بھی انسان ہی ہے، ایمان والا انسان. یہ لوگ جو ایمان میں بھی آنے کا ہے اور آیت کا غلط مطلب لیتا ہے، بہکاتے ہیں نا کبھی. دیکھیے وہ آیت ہے قرآن میں، ایسی آیت ہے کہ کافر کو جہاں دیکھو قتل کر دو، یہ ساری چیزیں آتی نا.